بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جس کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیے جاتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے انگریز روسی حاکم۔ ظہور اسلام کے بعد اس کے صاف، بے باک، جرری اور مبنی بر انصاف، رواداری اور برابری کے زرعی اصولوں اور اسلامی افواج کی پے در پے جنگی اور اخلاقی فتوحات نے ملک پلک جھپتے میں جب اسلام کو ایک عالمگیر مذہب اور مسلمانوں کو ناقابل شکست طاقت ثابت کر دیا، تو مخالف مغربی دنیا کو ایک نئی فکر لاحق ہوئی کہ اس کی بڑھتی ہوئی قوت کو، جو ایک خدا پر یقین رکھتی ہے اور اپنی جان کو اس کی امانت سمجھتے ہوئے موت کے مقررہ دن کے فلسفے کی قائل ہے، کیسے ناکام کیا جائے۔ اس کام کے لیے اجلاس ہوئے، منصوبے بنے اور ہر طرف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے۔ سب سے پہلے مسلم دنیا میں قوت ایمانی کو کمزور کیا گیا۔ غیور اور بہادر افراد کو چن چن کر اپنوں کے ہاتھوں ذلت و رسوائی سے دوچار کیا اور بالآخر ان کی جان لے لی۔ ان کے مقابلے میں بے غیرت، بزدل، ننگے وطن، ننگے انسانیت، ننگے دین اور سازشی لوگوں کو بڑھاوا دیا گیا۔ مقابلے کے لیے مغرب نے اپنی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ کیا، ہتھیار سازی میں اسلامی دنیا کو پیچھے چھوڑا۔ اس طرح اہل یورپ نے زبردست انگڑائی لیتے ہوئے انتہائی چوکسی اور ہوشیاری اور بعض جگہ بہادری سے تاریخ کو ایک انوکھا روپ دے دیا اور دنیا اسلام کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر ذہنی و جسمانی طور پر ایسا مفلوج کیا کہ باصلاحیت ہوتے ہوئے بھی وہ ان چمگادڑوں کو اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دور میں زاروں نے سینٹرل ایشیا کو فتح کیا، جسے بعد میں کمیونسٹوں نے 17 ممالک تک بڑھایا۔ اسپینش قوم نے لاطینی امریکہ اور پرتگال، فرانسیسیوں نے افریقہ اور انگریزوں نے ہندوستان اور افریقہ کی طرف توجہ کی، اور جس طرح کھونٹے سے بندھے ہوئے بے بس و لاچار جانوروں کا خون چیچڑ چوستے ہیں، اس طرح انہوں نے مسلم اقوام کا خون چوسا، انہیں قانونی، معاشرتی، گروہی اور علاقائی شکنجوں میں ایسا کسا کہ کوئی ہلنے جلنے کے قابل نہ رہا، اور وہ اپنی موت کا بے چارگی سے نظارہ کرتے رہے۔ ان کے مقابل ہٹلر نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچل دیا گیا۔ اسی زمانے میں ہٹلر کی شہ پر بعض محکوم قوموں کے کچھ سر پھیرے گروہوں کا حوصلہ بڑھا، مگر وہ بھی جہنم رسید کر دیے گئے۔ انگریز کے دوسری جنگ عظیم میں الجھ جانے پر اہل ہندوستان نے پورا فائدہ اٹھایا اور کچھ ہٹلر کی جنگی ایکشن کی مہربانی نے ان کی جدوجہد آزادی کو آسان کر دیا، اور یوں ہندوستان آزاد بھی ہوا اور تقسیم بھی۔ پوری دنیا میں ان ظالم حکمرانوں کے کردار اور طرز حکمرانی کا تجزیہ کرنے کے بجائے ہم موازنہ کرنا چاہتے ہیں ہندوستان میں انگریز راج اور سینٹرل ایشیا اور مشرقی یورپ میں روسی رواج کا۔ ہندوستان میں ہندو اپنی سینکڑوں سالانہ غلامی اور محرومی کے پیش نظر اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے اپنے ادراک اور فہم و فراست کی بدولت کچھوے کی چال چلا۔ اس نے آہستہ آہستہ انگریز کو یہ باور کرایا کہ چونکہ اس نے مسلمانوں سے راج چھینا ہے اور ایک دن یہ مسلمان ہی اس کے راج کو چیلنج کریں گے، بقول انہی کے انگریز حاکم ہندوؤں کے لیے مسلمانوں سے بدرجہ
بہتر تھے، لہٰذا ہندو اپنی وفاداریوں کے بل پر ایک طرف تو حکومت میں ہر سطح پر شریک ہوئے اور مسلمانوں کو دبایا، اور دوسری طرف سازش سے مولوی کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کو اکسایا کہ وہ انگریز سے عدم تعاون کرتے ہوئے اس کے خلاف جہاد کریں اور انگریزی تعلیم و ثقافت سے دور رہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو انگریز کا قرب حاصل ہوا، نہ ملازمتیں ملیں، الٹا جہاد کے نام پر لاکھوں فرزندان توحید ہنود کی چال سے اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ آخر سر سید احمد خان نے صورتحال کو بھانپ کر قوم کو جگانے کی کوشش کی تو وہ کافر قرار پائے۔ مساجد جو کبھی دماغوں کو منور اور دلوں کو روشن کرنے کا کام دیتی تھیں اور تعلیم کا محور و مرکز تھیں، ٹانگ کھینچ سیاست کا گڑھ بن گئی، اور اس وقت سے آج تک عالم دین ہونا اعزاز یا شرف نہیں بلکہ ایک پیشہ بن گیا ہے۔ ایسے ہی پیشہ ور علماء نے شیعہ سنی اختلافات سے الگ یا اللہ یا محمد اور اللہ محمد کی تحریک میں ایک دوسرے کی داڑھیوں کے اتنے بال نوچے کہ بادشاہی مسجد کا دالان اٹ گیا۔ اللہ! آج کے مذہبی رہنما کروڑوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ایئرپورٹس پر VIP لاؤنجز استعمال میں لاتے ہیں اور بڑے گیسٹ ہاؤسز میں 50 مسلح محافظوں کے ساتھ قیام کرتے ہیں، گویا موت کا ایک دن معین ہے، پر یقین نہیں رکھتے، اور نوبت بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی ہے کہ اب مسلح محافظوں کے بغیر مسلمان مساجد میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ استغفر اللہ! معاف کیجیے، بات کوئی اور تھی اور نکل کسی اور طرف گئی۔ انگریز نے برصغیر میں کڑے قوانین کے تحت کہ سارے حکومت کی گور کر دیکھنے سے لے کر قتل تک ہر ایکشن پر قانون بنایا، یہاں کے لوگوں کو ایسے عدالتی نظام کے چکر میں ڈالا جو ایک بار اس میں پڑا وہ تمام عمر اس سے نکل نہیں سکا۔ دادا کا مقدمہ پوتے نے جیتا یا ہارا، اس فضا میں انگریز حاکم یہاں کی دولت برطانیہ لے گئے۔ را مٹیریل کے لیے برصغیر کے علاقے کام آئے اور کارخانے انگلینڈ میں لگے، فوج یہاں سے بھرتی کی اور جنگ کسی اور جگہ لڑی۔ ہندوستان کے مسلمان علم سے دوری کی وجہ سے جدید علوم سے محروم ہوئے، نتیجتاً کوئی آج روانی سے انگریزی نہیں بول سکتا اور کسی کو پوری طرح اردو نہیں آتی، پنجابی کو پنجابی اور سندھی کو سندھی نہیں آتی، کہیں اچھا اسپتال، نہ کسی کو اعلیٰ تکنیکی تربیت، وہی گدھے، تانگے، ریڑے اور بیل گاڑیاں یا انہی کی فروخت کردہ امپورٹڈ گاڑیاں۔ تحقیق اور تخلیق نام کی صلاحیت ہندوستانی باشندوں خاص طور پر مسلمانوں میں کہاں سے آتی کہ عیار آقاؤں نے کمال چلاکی اور سازش سے ان کے اذہان کو ہی سنگ آلود کر دیا تھا۔ کچے کوٹھے، پگڈنڈیاں، ہل بیل، کہیں کہیں ٹار سکول، کہیں کہیں ڈسپنسر کے بغیر ڈسپنسری، گموار اور اجاڑ لوگ، ظلم پر فخر کرنے والے، ان پر مسلط حاکم، ذمہ دار وڈیرے ایسے کہ جن کے کتے ولایت سے آتے تھے اور خوراک و دعائیں بھی، اور عوام بیچارے ان کے کمین، جبر، ظلم اور آبرو ریزیوں کا شکار۔ یہ تھا انگریز کا تحفہ ہمارے لیے جو آج تک کام آ رہا ہے۔ اب آئیے روسی راج کی طرف۔ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور آذربائیجان جہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور آج بھی ہیں الحمدللہ، تمام شہری اور دیہی آبادی پڑھی لکھی ہے۔ شرح تعلیم 100% ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں، سائنسدانوں، پروفیسروں، استادوں اور ٹیکنیشنوں کی بہتات ہے۔ یہاں ازبک کے سوا کسی قوم کی زبان لکھت پڑھت میں نہیں تھی۔ اسے انہوں نے آرگنائز کیا، رسم الخط ترتیب دیا اور ان کی لغات تیار کروائی۔
ان ریاستوں میں شہروں سے لے کر دیہات تک ہر آدمی روسی بول سکتا تھا، پڑھ اور لکھ سکتا تھا۔ دور دراز پہاڑوں پر واقع کسی گھر میں 90 سالہ مائی کو دیکھو تو وہ اخبار پڑھتی ہوئی ملے گی۔ یہاں زراعت سائنسی بنیادوں پر ہو رہی ہے۔ ہر فرد اپنا بخار اور بلڈ پریشر چیک کر سکتا ہے، دوسرے کو انجیکشن لگا سکتا ہے۔ موچی، نائی، راج، ترخان اور لوہار کا کام جانتا ہے، یہاں تک کہ کپڑے بھی سی ہی لیتا ہے۔ سڑکوں کی کشادگی اور ان کی صفائی قابل دید ہے۔ ہریالی کے باعث شہر باغات کا سماں پیش کرتے ہیں۔ کروڑوں لوگ حکومت کی طرف سے مہیا کردہ فلیٹس میں رہتے ہیں جو ٹیلی فون، گیس، بجلی، لفٹ، پڑھائی لکھائی اور مفت علاج کی سہولتوں سے مزین ہیں۔ 270 روبل ماہوار تنخواہ میں ہر شخص جب چاہے پوری فیملی کے ساتھ دور دراز کے علاقوں کی طرف بذریعہ ہوائی جہاز آرام سے جا سکتا تھا۔ بس، بجلی، ٹرام اور میٹرو کا بہترین نظام ہے۔ گوشت، دودھ، ڈبل روٹی، چینی اور نمک ہر شخص کو میسر تھا۔ ہر فلیٹ کے لیے گرم اور ٹھنڈے پانی کا وافر نظام۔ بلڈنگ کی 16ویں منزل پر بھی غلطی سے گرم پانی کا نل کھل جائے تو ہاتھ جل جائے، حالانکہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور سے سپلائی ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد کہیں کہیں صورتحال بدل گئی ہے۔ بعض جگہوں پر لوگ ماہوار تنخواہوں سے بھی محروم ہیں، روٹی خریدنے کی سکت نہیں رکھتے اور گئے دور کو یاد کرتے ہیں۔ مغربی دنیا نے ہمارے جیسے لوگوں کو ہمیشہ اس تصور میں رکھا کہ روس ہمارا دشمن ہے، حالانکہ سپر پاور کے طور پر ہمارے خلاف ویٹو کا استعمال ہماری اپنی کارروائیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ بھلا ہو روس کا، اس نے دشمنی کے باوجود ہمیں اسٹیل مل کا تحفہ دیا جو اربوں روپے سالانہ فراڈ کے باوجود اب تک چل رہی ہے۔ میں نے سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک میں جا کر بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کے لیے جتنی سہولیات دیکھیں ان پر رشک آیا۔ واقعی کمیونسٹوں نے زمین پر دنیاوی جنت بنا رکھی تھی۔ واقعی کمیونسٹوں نے زمین پر دنیاوی جنت بنا رکھی تھی۔ ہر چیز کھلی تھی، صرف زبان بند تھی، اور ہم دور بیٹھے 50 سال تک روسی نظام کے متعلق جو پروپیگنڈا سنتے رہے، اس کا اثر اسے ایک نظر دیکھ کر زائل ہو گیا۔ یقین آیا کہ سچ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ کچھ یہی حال ہماری بابت روسیوں کا تھا۔ ہمارے گھر میں کام کرنے والی روسی عورت نے ایک دن میری بیوی میمونہ سے کہا، پاکستانی لوگ کتنے میٹھے، اچھے اور مہربان ہیں، ہمیں تو 50 سال سے کچھ اور ہی بتایا جا رہا تھا۔ سینٹرل ایشین ریاستوں میں لاکھوں روس کی حکومت ہی کے زمانے سے آباد ہیں اور اونچے نیچے سب طرح کے کاموں پر مامور ہیں۔ وہ اکثر سڑکوں پر جھاڑو دیتے ہوئے ملیں گے، اور محنت میں عظمت کے قائل ہیں، کسی کام میں شرم محسوس نہیں کرتے، مرتبے میں سب برابر ہیں، اور وہاں کے ہوٹلوں میں کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ملتا کتوں اور ہندوستانیوں کا اندر آنا منع ہے۔ آخر میں سنیے گورے بادشاہ کے دیس برطانیہ کا ایک قصہ۔ ایک پاکستانی لندن کے ہوائی اڈے پر اتر کر جو ہی باہر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک گورا سڑک پر جھاڑو دے رہا ہے۔ وہ حیرت اور پریشانی میں گورے کی طرف جھپٹا اور زبردستی اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھین کر بولا، چھڈو صاحب جی، یہ کوئی آپ کا کام ہے، میں جھاڑو دیتا ہوں۔ انگریز نے غلاموں کو لوٹا اور روسیوں نے تمام ذرائع بروئے کار لا کر عوام کی ترقی و خوشحالی سے
ہمکنار ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا آج کا ولاگ، جس کا عنوان ہے انگریز روسی حاکم۔ گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ مہربانی کر کے اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشنز ایسے دلچسپ اور معلوماتی نوٹیفیکیشنز کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ یاد رہے کہ سبسکرائب کا لفظ دائیں طرف یوٹیوب جب آپ اوپن کریں گے تو یہ دائیں طرف تھوڑا نیچے یہ ایک سرخ ڈبے میں سبسکرائب انگلش میں لکھا ہوا ہے، اس کو دبائیں گے تو آپ سبسکرائب ہو جائیں گے، اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پاکستان، والدین اور اعزاء و اقارب کے علاوہ ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا، بہت مشکور ہوں گا، آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ابھی یہ سلسلے کا ولاگ، کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ ہے، اس میں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔